اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين عليهم السلام. آج 19 رمضان المبارک ہے اور اس ہستی کے ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے کہ جو محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ ہے، یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ وہ ایام ہیں کہ جہاں مولا کو ضربت لگ چکی تھی اور کائنات کا امیر اس وقت شدید ترین تکلیف کے عالم میں ہے. لہٰذا ان ایام میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مولا اور آقا کی زندگی کو نہ صرف یہ کہ ان کے فضائل کو بیان کریں بلکہ کچھ ان سے سیکھنے کی بھی کوشش کریں. اگرچہ امام کے فضائل کو بیان کرنا کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے. خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی، آپ کی معرفت سوائے خدا کی اور میری کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی یا کسی کو حاصل نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی ذات فضائل کا ایک مجموعہ ہے، ایک مکمل مجموعہ ہے. انسان اپنی زندگی میں ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے یا یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ اچھی خصوصیات ہوں، کوالٹیز ہوں، ایٹریبیوٹس ہوں، جس کے لیے انسان کوشش بھی کرتا ہے، اور پھر اگر اس کے اندر وہ کوالٹی موجود ہو تو وہ اس پر اللہ کا شکر بھی بجا لاتا ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ شجاع ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، کچھ بہت سخی ہوتے ہیں، کچھ عبادت کے حوالے سے بہت بہترین عبادت کرتے ہیں، کسی کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، کچھ راہ خدا میں انفاق بہت زیادہ کرتے ہیں، کوئی علم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. غرض یہ کہ بہت سے لوگ بہت سے فضائل اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے کہ کسی ایک انسان کے اندر تمام کی تمام فضیلتیں موجود ہوں. لیکن ہاں، ایک ہستی ایسی ضرور ہیں کہ جو تمام فضائل اپنے اندر رکھتی ہیں. کہ اگر ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اندیکھے خدا کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں، یا اگر تمام پردوں کو اور حجابات کو اٹھا لیا جائے تو علی کے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی اس حد تک حالت یقین میں امیر المؤمنین عبادت کیا کرتے تھے. اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ راتوں کو جب نخلستان میں جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے اور اللہ کے حضور گڑ گڑایا کرتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے سجدے میں، تو لوگ در زہرا پر جا کر کہتے تھے کہ شاید امیر المؤمنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو بی بی فرماتی تھی نہیں، وہ اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں. تو عبادت کا عالم اتنا بھرپور ہم دیکھتے ہیں، عبادت اس انداز میں کی ہے کہ تمام ائمہ نے فرمایا کہ ہم اپنے جد امیر المؤمنین کی طرح عبادت نہیں کر سکتے ہیں. جب شجاعت کو ہم دیکھتے ہیں تو شجاعت یا بریوری کا وہ انداز ہے کہ کوئی جنگ امیر المؤمنین کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی. لہٰذا ہمیں ہر طرف سے وہ صدائیں گونجتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ وہ عبادت کے، وہ شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں کہ کوئی امام کے مقابلے میں شجاع نہیں تھا. جب ہم انفاق کو دیکھتے ہیں تو اس انداز میں انفاق کیا ہے کہ آیات قرآنی نازل ہو جاتی ہیں. جب ہم اخلاق کو دیکھتے ہیں تو بہترین اخلاق امیر المؤمنین کا دکھائی دیتا ہے. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کو یہ کہنا پڑا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. اور نہج البلاغہ میں ہم مولا کی اس علم کو دیکھتے ہیں، مولا کی کلمات کو، مولا کے خطبات کو، کہ کس انداز میں علوم کو بیان کیا. اور یقیناً علی علیہ السلام نے اپنے تمام علوم کو ابھی لوگوں سے بیان بھی نہیں کیا تھا، اس لیے کہ لوگوں کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں تھی، وہ گنجائش نہیں تھی کہ وہ امام کے علم کو حتیٰ اپنے اندر سمیٹ سکتے.
تو تمام کی تمام جتنی بھی آپ زہد کو دیکھیں، تقوی کو دیکھیں، کسی بھی ایٹریبیوٹ کو اٹھا کر دیکھیں، جب ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے امیر المومنین کی ذات مبارکہ آ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِي ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، کہ اگر تمام کے تمام انسان، تمام افراد اگر کائنات علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ لہٰذا مولا کی ذات میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے، بیان کرنے کو ہے، لیکن آج جس نقطے پر میں بات کرنا چاہوں گی امیر المؤمنین کے حوالے سے، اور پھر اسے ریلیٹ کروں گی اپنی زندگیوں سے کہ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، وہ ہے امام کا اخلاص، امام کی سنسیئرٹی۔ قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی ہے سورہ بقرہ میں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفسوں کو اور اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے بیچ دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، جو کچھ بھی ان کی زندگی میں ہوتا ہے، جو عمل ان کی زندگی میں ہوتا ہے، وہ خالصتاً للہ ہی ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آیت شب ہجرت بستر رسول پر سونے کے حوالے سے تھی، کہ جہاں پر اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ یعنی مشرکین اپنی تلواروں کو لے کر وہاں پر آئے ہوئے تھے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جتنی اچھی نیند مجھے اس رات آئی ہے اس کے علاوہ کبھی نہیں آئی۔ یہ کیا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے لیے اتنا مخلص بنا دیتا ہے کہ وہ پھر خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی عمل کو انجام نہیں دیتا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار ہم مولا کائنات کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اور مجھے یہاں پر وہ حدیث قدسی یاد آ رہی ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الاخلاص سر من سری، اللہ فرماتا ہے کہ اخلاص یا سنسیریٹی میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، اودعہ فی قلبی من احببتہ، اور میں اسے اس دل میں قرار دیتا ہوں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، یعنی اللہ جس انسان سے محبت کرتا ہے اسے خلوص کا تحفہ دیتا ہے۔ اور کون سی ایسی ہستی ہو سکتی ہے کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے، اور جس سے نہ صرف خدا محبت کرتا ہے، رسول خدا محبت کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر نہیں بار بار اللہ کے نبی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب جنگ خیبر ہوئی تھی، اور جنگ خیبر میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں کل علم اسے دوں گا کہ نہ صرف یہ کہ جو خدا اور خدا کے رسول سے محبت کرتا ہے، بلکہ خدا اور خدا کے حبیب بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ یہ علم کس کے ہاتھوں میں پہنچا ہے، کس انداز میں امیر المؤمنین کے ہاتھوں میں یہ علم آیا ہے۔ اور اسی طرح کئی اور ایسے موقع آئے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ مولا کائنات وہ ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور امام نے اپنی زندگی بھی اسی انداز میں گزاری ہے کہ اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے، بہترین زندگی گزاری ہے، مخلص ترین زندگی گزاری ہے۔ کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جہاں پر امام نے فرمایا کہ علی وہ ہیں جو اپنے نفس کے لیے اور اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ وہ واقعہ جو ہم نے بارہا سن رکھا ہے عمرو بن عبدود کے حوالے سے اور مرحب کے حوالے سے، اور تمام کے تمام جو جنگوں میں واقعات ہوتے ہیں کہ کیسے جنگ میں مولا جب غلبہ پا لیتے ہیں دشمن پر اور وہ گستاخی کرتے اور اپنا لعاب دہن امیر المؤمنین کے چہرے کی طرف پھینکتا ہے تو امام اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے سینے پر سوار تھے اور اسے مار سکتے تھے لیکن چھوڑ دیا، اور میدان کا ایک چکر لگانے کے بعد علی واپس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور جب بعد میں پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے اس کا سر کیوں نہیں قلم کیا، کہا اس لیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لہٰذا وہ امیر المؤمنین کے جن کے اخلاص کا یہ عالم ہے کہ کبھی اپنی ذات کے لیے کسی بھی عمل کو انجام نہیں دیا، ہم جو ان ایام عزا میں امیر المؤمنین کو یاد کر رہے ہیں اور ان کی محبت میں اور ان کے غم میں ہم سوگوار ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں کیسے مخلص ہو سکتے ہیں، ہم کیسے اخلاص اپنے اندر لے کر آ سکتے ہیں۔ میں اخلاص کے حوالے سے 2-3 باتوں کو انشاءاللہ آج بیان کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اخلاص اصل میں ہے کیا۔ احادیث میں ظاہر ہے بیان کیا گیا ہے، لیکن
آسان ترین اگر سمجھنا چاہتے ہیں اخلاص کی ڈیفینیشن کو، تو اخلاص یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام کو جب انجام دیتا ہے وہ خالصتاً اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہو، اور وہ تمام مخلوقات کو بیچ سے ہٹا دے، حتیٰ اپنی ذات کو بھی۔ اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، یعنی جب ہم کسی نیکی کو انجام دیتے ہیں، کسی عبادت کو انجام دیتے ہیں، تو اس لیے نہ کریں کہ اب اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ نہیں، اگر میں عبادت کر رہی ہوں، اگر میں نیکی کر رہی ہوں، کیونکہ خداوند متعال مجھ سے یہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی اس میں ہے، لہٰذا میں اس نیکی کو انجام دے رہی ہوں، میں اس عمل کو انجام دے رہی ہوں۔ حتیٰ اپنی ذات کو بھی نکال دینا، جب انسان اپنی ذات کو نکال دیتا ہے تو خود بخود اس کا شمار مخلصین میں ہونے لگتا ہے۔ اور جو انسان مخلص ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مخلص کر دیتا ہے، آزما کر دیکھیے، البتہ ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ملتا ہے کہ الناس کلہم حالکون الا العالمون، کہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے سوائے عالم کے، سوائے اس کے کہ جس کے پاس علم یا نالج موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ والعالمون کلہم حالکون الا العاملون، عالم بھی ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر فرمائے کہ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ حَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، حتیٰ جو علم پر عمل بھی کرتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے کہ جو مخلص ہیں، سوائے ان کے کہ جو مخلص ہیں، جو سنسیئر ہیں۔ اور جو سنسیئر ہیں، جو اپنے اندر سنسیئرٹی رکھتے ہیں، کیا ان کے لیے کام بہت آسان ہے؟ فرمایا نہیں، والمخلصون فی خطر عظیم، کہ جو مخلص ہے اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ سب سے بڑا خطرہ کس بات کا ہے؟ سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے اسے وسوسوں میں مبتلا کرنے کی، کہ وہ اپنے اخلاص پر کسی طرح سے اپنے اخلاص سے ہٹ جائے اور اخلاص پر باقی نہ رہے۔ لیکن وہ جو اخلاص پر باقی رہ جاتے ہیں، ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان میں ہیں، اللہ کے بابرکت مہینے میں ہے، جہاں یقیناً خدا اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، در رحمت کو اس نے کھول رکھا ہے، در بہشت کو اس نے کھول رکھا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے، شیطان کو قید کر رکھا ہے۔ ہمارے لیے اس وقت یہ مرحلہ بہت آسان ہے کہ اپنے آپ کو مخلص بنا دیں، اللہ کی بارگاہ میں اخلاص لے کر آئیں۔ اور اخلاص کا سب سے ٹاپ لیول وہ ہے کہ جہاں حتیٰ انسان اپنی ذات کو بھی بیچ سے ہٹا دیتا ہے، صرف اور صرف اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، عبادتیں بھی کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے ثواب پہنچ رہا ہے، اسے کہ یہ اللہ کی رضا کا سبب بن رہا ہے۔ اور اخلاص کے حوالے سے وہ حدیث یقیناً ہم سب نے سن رکھی، اور انشاءاللہ خدا ہمیں عمل کی توفیق دے، خاص طور پر اس ماہ مبارک رمضان میں۔ یہ ایام عزا امیر المؤمنین کے ہیں، شبۂ قدر یہاں پر موجود ہیں۔ ہر شب قدر اپنے اندر ایک ہمارے اور آپ کے لیے ایک ریمائنڈر لے کر آتی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو خدا سے قریب کر لیں، کہ جس میں نبی ارشاد فرماتے ہیں من اخلص للہ 40 صباحا، کہ جو اپنے آپ کو 40 روز تک کے لیے خالص کر لیتا ہے، اللہ کی خاطر سنسیئر ہو جاتا ہے، جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ الی لسانہ، کہ اللہ حکمت کے خزانے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری کروا دیتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ حکمت کس قدر بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ یہ حکمت کسے عنایت کرے گا؟ کہ جو اپنے آپ کو 40 ڈیز کے لیے اللہ کے لیے خالص کر دے گا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ 40 ڈیز کے بعد ہم بیک ٹو نارمل چلے جائیں اور اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص نہ کریں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ 40 کا فگر اس لیے دیا جاتا ہے کہ انسان کی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ انسان، آپ سوچیے اگر ہم کسی کام کو 24 آورز 24 گھنٹے دن رات اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں، 40 دنوں کے اندر انسان خود بخود اس کام کا عادی ہو جاتا ہے، خود بخود اس کام کو انجام دینے لگتا ہے۔ 40 کا فگر اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیے کچھ وظائف بھی ایسے ہیں، کچھ دعاؤں کا بتایا گیا۔ میں نے لاسٹ فرائیڈے کو دعائے حد کے حوالے سے کہا تھا کہ جہاں پر امام نے فرمایا کہ 40 ڈیز تک دعائے حد کا پڑھنے والا زمانے کے امام کے دوستوں میں اس کا شمار ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پھر 40 دن کے بعد پڑھنا چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ جو 40 دنوں تک پڑھتا رہے گا،
ثابت قدمی سے پڑھتا رہے گا تو یقیناً وہ 40 دنوں کے بعد بھی اسے کنٹینیو کرے گا۔ سنسیئرٹی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ جو اللہ کی خاطر 40 دن تک، یعنی جب میں صبح جاگوں اور نیند سے بیدار ہوں اور رات کو سونے تک ایک ایک عمل جو میں انجام دے رہی ہوں، ہر عمل میں کانشیس رہوں، میں الرٹ رہوں کہ یہ کام میں اپنے لیے نہیں کر رہی، یہ کام میں لوگوں کے لیے نہیں کر رہی، یہ کام میں خالصتاً للہ انجام دے رہی ہوں، چاہے وہ گھر کے کام ہو، چاہے وہ ہماری رسپانسبلٹیز ہی کیوں نہ ہو جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم حکمت کا خزانہ پھر انسان کو عنایت فرماتا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم اپنے اندر اخلاص رکھتے ہیں یا نہیں ہے؟ اگرچہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں بہت کچھ بیان کرنے کو ہے، مختصر وقت ہے، اور چونکہ ہم امیر المؤمنین کے حوالے سے اس سنسیئرٹی کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے امام کی اخلاص کا یہ عالم تھا تو ہم انشاءاللہ اپنے اندر اخلاص لے کر آئیں۔ ایک نشانی عرض کیے دیتی ہوں کہ حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ کوئی انسان اخلاص کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ وہ اس بات کو ناپسند کرے کہ اس کی تعریف کی جائے، یعنی اسے اچھا نہ لگے کہ اسے اکنالج کیا جا رہا ہے یا اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کرائٹیریا، بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن اگر اس کی ڈیپتھ پہ جائیں تو اسی میں سب کچھ سمٹ جاتا ہے کہ کیا واقعی ہم اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے اندر یہ رویہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اکنالج نہ کیا جائے اور ہماری تعریف نہ کی جائے اور ہمیں جو ہے وہ اپریشیٹ نہ کیا جائے۔ کیا ہم اپنے اندر یہ رویہ رکھتے ہیں؟ اگر تو رکھتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ عزاداری کے ایام ہیں، غم کے ایام ہیں۔ خانہ امیر المؤمنین اس وقت غم کے عالم میں ہے، اور ہم سب بھی یقیناً جہاں سوگوار ہیں وہاں پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تجھے علی ابن ابی طالب کے شکافتہ سر کی قسم ہے کہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔